إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. معزز سامعین مکرم، تمام قسم کی تعریفات، تکریمات، تسبیحات اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سماء، ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رہبر کائنات، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ ایک انسان جو کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے ذریعے سے یا تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بن جاتا ہے، یا پھر اس کے برعکس وہ ایک برے عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ تو کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی، اللہ کے فرشتوں کی اور اس کی تمام تر مخلوقات کی لعنتوں کا مستحق بن جاتا ہے؟ آج کی اس مجلس میں انہی اعمال میں سے کچھ اعمال آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ مجھ سمیت یہاں بیٹھا ہر اس شخص
ان اعمال کو سمجھتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ لعنت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں۔ ائمہ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ ایک یہ کہ اس ایسے شخص پر سے اللہ رب العزت ہر خیر ہر اچھائی کو دور کر دیتے ہیں، ہر خیر ہر اچھائی سے یہ شخص محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برے کردار اور منفی کردار کا حامل بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی قسمت میں تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اور خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ جس طرح سے شیطان کے متعلق اپنے گزشتہ مجلس میں بیان کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت کے حکم کی اس نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے فرمایا قال ما منعك ان تسجد اذ امرتك، جس چیز سے تو منع کر رہا ہے اس کا حکم میں تجھے دے رہا ہوں، مگر وہ سرکش ہو گیا، کہنے لگا قال انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار، میں آگ سے پیدا کیا گیا، وخلقتہ من طین، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں تو اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو بجائے شرمندہ ہونے کے مزید سرکش ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے اور قیامت تک کی لعنت تجھ پر برستی رہے گی۔ تو شیطان نے نافرمانی کی، وہ ملعون قرار دے دیا گیا، اور ائمہ مفسرین نے اسی بات سے یہ میننگ اخذ کی ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ شیطان خیر کے ہر کام سے محروم کر دیا گیا ہے، اس کی زندگی میں کبھی خیر نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی لعنت اس پر کر دی گئی ہے۔ تو ایک معنی تو لعنت کا یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ایسا انسان اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسا شخص جسے اللہ رب العزت ملعون قرار دے دیں، جسے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہی محروم کر دیں، تو ایسے شخص کو رحمت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے اس کے لیے خیر کا دروازہ کھلے گا؟ دنیا اور آخرت کی آسانیاں اسے کہاں سے ملیں گی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب وہ اعمال و افعال کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ایک چیز سمجھیے، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، اور ان سب انبیاء اور رسل نے حق بات کو پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، اس میں خیانت نہیں کی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ۔ اللہ رب العزت خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرے نبیوں میں سے کوئی بددیانت نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ جو انبیاء کے وارث ہیں، جو علماء ہیں، وہ اس بات کے مستحق ضرور بن سکتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں گائیڈ کرنے والے، ہماری رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، اور وہ ہمیں یہ گائیڈ کرتے ہیں، وہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جس مکتبہ فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، حق بات کو چھپایا جاتا ہے۔
قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثریت علماء اور راہب ایسے ہیں لیأکلون اموال الناس، جو لوگوں کا مال کھاتے ہیں، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، حق بات نہیں بتلاتے۔ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے، وہ میں ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، جو اپنے مکتبہ فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے حق بات کو بیان نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے واضح حکم کو چھپا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکامات کو چھپا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو کھلی نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں، والہدی، اور جو ہدایت کا رستہ ہم نے بتایا ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، پھر اس کے بعد ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا، مگر جو شخص ان باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے حق بات بیان نہیں کرتا، اس کو چھپا جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسا شخص اللہ رب العزت کی طرف سے ملعون ہے، اور اللہ رب العزت کی ہر مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے۔ ایک عالم دین کون ہے جو لوگوں کو حق کی دعوت دے، صحیح بات کی طرف رہنمائی کرے؟ ان کے متعلق فرمایا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اور ان کی تمام تر مخلوقات اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ اور وہی عالم دین اگر حق بات کو چھپاتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف بولتا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کو صحیح بات کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بظاہر تو وہ عالم دین ہے، مگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے شخص پر لعنتیں برستی ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کو چھپا رہا ہے، لوگوں کو فرقہ واریت کی دعوت دے رہا ہے، اور جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور ہر لعنت کرنے والے کی اس شخص پر لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب دین اسلام میں کوئی مشکل نہیں، اللہ رب العزت نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے، کیا راستہ نکالا ہے، فرمایا کہ الا الذین تابوا، جو شخص توبہ کر لے گا، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے گا، وبینوا، اور جن باتوں کو لوگوں سے چھپایا کرتا تھا وہ لوگوں کے سامنے واضح کر دے، صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان کر دے۔ یعنی کہ اگر وہ شخص جس پر لعنت کر دی گئی وہ اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرائط ہیں۔ الا الذین تابوا، سب سے پہلے وہ توبہ کر لے، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لے، وبینوا، اور جن لوگوں کو مس گائیڈ کرتا رہا انہیں صحیح گائیڈ کر دے کہ اللہ کا دین یہ نہیں یہ ہے، اللہ کا حکم ایسے نہیں ایسے ہے۔ تو جب یہ شخص یہ 3 شرائط پوری کر لے گا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ دوسری چیز، ہر شخص اس چیز میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح راستے کی طرف ہدایت دی ہے، ہمارے سامنے آپشنز موجود ہیں، ہمارے سامنے چوائسز موجود ہیں، حلال کی بھی حرام کی بھی، حق کی بھی اور باطل کی بھی۔ اگر ہم سب کچھ سمجھنے کے باوجود حلال کے بجائے حرام کی طرف جاتے ہیں، حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر کیا کہتے ہیں؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم،
اللہ ایسی قوم پر، ایسے فرد پر کیسے رحم کرے گا؟ اللہ ایسے فرد کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرتا ہے؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور وہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ کے رسول حق کہتے ہیں، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، حق کہتے ہیں۔ اور ہم صرف اور صرف اپنی ذات ہی میں غور کر کے دیکھ لیں کہ آج ہم نہ جانے اللہ کے رسول کے کتنی فرامین کی مخالفت کر دیتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں۔ اور یہ مخالفت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، کفروا بعد ایمانہم، تو فرمایا کہ کیف یہدی اللہ، پھر اللہ رب العزت ایسے شخص کو کیسے ہدایت دے گا جبکہ وہ جانتا ہے کہ ان الرسول حق، اللہ کے رسول حق کہتے ہیں، وجاءہم البینات، اور اس کے پاس واضح دلائل موجود ہیں، اسے معلوم ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ جب ایک انسان ایسا کردار ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم، ایسے شخص کا بدلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، اس شخص کا بدلہ یہ ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور یہی نہیں والملائکہ، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور اللہ کی ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، آگے فرمایا کہ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ایسا شخص اس عذاب میں ہمیشہ رہے گا، کبھی بھی اس پر سے اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر نظر رحمت کی جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، پھر وہی بات، دین اسلام میں بہت سی آسانیاں ہیں، یہاں بھی اگر کسی شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے دو شرائط ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے۔ اب یہاں ایک چیز سمجھیے، یہاں دو شرائط اس لیے بتائیں کیونکہ یہ شخص اپنی ذات ہی میں گمراہ ہے، وہ لوگوں کی گمراہی کا سبب نہیں بنتا۔ پیچھے ہم نے علماء کی بات کی، وہاں تین شرائط تھیں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، وہ توبہ بھی کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، اور ان لوگوں کو جنہیں وہ مس گائیڈ کرتا رہا ان کے سامنے حق بات کو واضح کرے، کیونکہ علماء لوگوں کی گمراہی کا سبب تھے، یہاں یہ شخص اپنی ہی ذات میں گمراہ ہے، اس لیے یہاں اللہ رب العزت نے اس کے لیے دو شرائط رکھیں، الا الذین تابوا، کہ وہ خود توبہ کرے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو جو شخص بھی اپنی توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے گا، غلط کام کو چھوڑ کر صحیح کی طرف آ جائے گا، حرام کو چھوڑ کر حلال کو اپنا لے گا، باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ جائے گا، بے ایمانی کو چھوڑ دے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے درگزر فرما دے گا، اللہ رب العزت بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک بد نصیب انسان وہ ہے جس کے متعلق سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ رب العزت کو تکلیف دیتا ہے، ورسولہ، اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ ایسا بد نصیب شخص ہے کہ دنیا میں تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی ہی، لیکن وہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، اس کے ساتھ شرک کریں گے، تو ہمارا یہ عمل اللہ رب العزت کو تکلیف دینے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟
آج ہم خود سوچیں کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ہی فرامین کو، کتنے ہی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کہیں ہمارا فرقہ ہمارے آڑے آ جاتا ہے، کہیں ہمارے مولوی بزرگ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انکار کر کے ہم یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی یہ شخص اللہ رب العزت کی لعنت کا مستحق ہے۔ میرے دوستو، آج ہم کلمہ گو کہلانے والے، ہماری جان مال عزت ایک دوسرے سے ہی محفوظ نہیں ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ گو کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں، کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جو اپنے ہی مسلمان بھائی کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں، آج کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جن کی عزتوں کو روزانہ پامال کیا جاتا ہے اور یہ کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ واضح کر دیا تھا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمۃ یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ جس طرح سے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، بالکل اسی طرح سے ہر مسلمان کی جان مال اور عزت حرمت والے ہیں۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم جس کا مرضی چاہے قتل کر دیں، جس کا مرضی چاہے مال چھین لیں، جس کی مرضی چاہے عزت لوٹ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الیہ اخی من اشارہ الی اخیہ بحدیدۃ، جس نے کسی ہتھیار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں اس چیز کو سمجھیے، صرف اشارہ کیا ہے، مارا نہیں ہے۔ من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جس نے کسی ہتھیار کے ساتھ اپنے مسلمان بھائی کی طرف صرف اشارہ کیا، فإن الملائکۃ تلعنہ، تو ایسے شخص پر اللہ رب العزت کے فرشتے لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتی یدعو وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، اور جب تک وہ اپنی اس کرتوت سے، اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ جاتا، ایسے شخص پر لعنتیں برستی رہتی ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ہم بہت سے گناہ ایسے کر جاتے ہیں کہ جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مفلس، لوگوں مفلس کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جو غریب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، جس کے پاس روزے بھی ہیں، جس کے پاس حج بھی ہے، جس کے پاس زکوٰۃ بھی ہے، یعنی کہ سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن جب قیامت کا دن آ جائے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ میں نے بہت کچھ کیا، آج مجھے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اسے کچھ لوگ گھیر لیں گے اور وہ لوگ اللہ رب العزت سے التجا کریں گے، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، آج ہمیں بدلہ عطا کر دے۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں کہ جاؤ اس شخص کا فیصلہ کر دو۔ اور فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں موجود ہیں وہ ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں جن پر اس نے ظلم کیا۔ ان لوگوں کے درمیان اس انسان کی نیکیوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ ساری کی ساری نیکیاں تقسیم ہو گئیں، فرشتے اللہ رب العزت کے پاس آ کر کے کہیں گے، یا رب ساری کی ساری نیکیاں تقسیم کر دی گئیں، نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہ رہی، لیکن حقدار ابھی بھی موجود ہیں۔
اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ جو لوگ باقی بچے ہیں جن پر ظلم ہوا ہے ان لوگوں کے نامہ اعمال میں جو گناہ موجود ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ نمازیں بھی موجود تھیں، روزے بھی، زکوٰۃ، حج، عمرے، سارے نیک اعمال کرنے والا تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ کیا ہوا کہ سارے کے ساری نیکیاں لوگوں کے نامہ اعمال میں، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں، اور سارے کے سارے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ساری زندگی کی محنت اس کے ظلم کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی۔ تو آج ہم لوگوں پر ظلم نہیں کرتے؟ دنیا میں تو وہ شخص مظلوم بن کر مر جائے گا، مگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے یہاں انصاف ہوگا، اور جب انصاف ہوا تو ہمارے پلے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں آسانیاں دی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو شخص اپنے معاشرے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں رہنے والے پسے ہوئے مجبور لوگوں کی مدد نہیں کرتا اور وہ لوگ تڑپتے رہتے ہیں، ایسے شخص پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے لعنتیں کرتے ہیں۔ ہر روز جب صبح طلوع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے 2 فرشتے زمین پر آتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک، اور پھر شام کو 2 فرشتے آتے ہیں جو شام سے لے کر رات تک اور صبح تک یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو لوگوں کے لیے خیر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر کر دے، جو لوگوں کا خیر خواہ ہے یا اللہ تو اس کا خیر خواہ بن جا۔ اے اللہ جو لوگوں کے لیے برا ہے تو اس کے لیے برا کر دے۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جا رہی ہوں؟ سمپل سی بات ہے، جیسا ہمارا کردار ہوگا ویسے ہی ہمارے لیے دعائیں ہیں۔ اگر ہمارا کردار اچھا ہے تو صبح سے لے کر شام تک ہمارے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہیں، استغفار کیا جا رہا ہے۔ فرشتے اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص کا کردار بہت اچھا ہے، یا اللہ یہ لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے تو اس کا خیر خواہ بن جا۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے، تو اگر وہ آپ کے لیے بد دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ رب العزت کے فرشتے ضرور بد دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے جو تمام اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمتوں سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں خوبصورت کردار کا حامل بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔